اسلام آباد میں مندر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، اس معاملے کو لے کر دو طبقات موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں یعنی سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ، بیرونی فنڈڈ این جی او سے 1% لوگ ہیں جن کا کہنا ہے بننا چاہیے، جبکہ باقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اول و آخر شریعت ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ مندر نہیں بنانا چاہیے۔ ہوا یہ ہے اب کہ نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا ذرا ملاحظہ کیجئے۔ بوسٹن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے، وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے نیو یارک میں۔ ہمارے یہاں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ بوسٹن اور امریکہ کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جس بوسٹن کا آپ نے ذکر کیا صاحب، یہ وہ بوسٹن ہے کہ جس کے اندر 20 سے 25% لوگ ہیں بمشکل کہ جو چرچ چلے جاتے ہیں، باقی چرچ جانے کی زحمت نہیں کرتے۔ دوسری جانب آ جائیں پورے امریکہ کی بات کر لیں، جنوری 2020 کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کے اندر کل ملا کے 29% تو وہ لوگ ہیں جو کبھی چرچ گئے نہیں ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے چرچ جانے کا۔ 23% لوگ ہیں بمشکل کے جو کبھی کبھار چرچ چلے جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیں تو اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے، اسپین ہے، نیدرلینڈ ہے، بیلجیم ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، یہ وہ ممالک ہیں جن کی 40 سے 60% کی آبادی چرچ جاتی ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جائیں سویڈن، ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، یہ 4-5 وہ ممالک ہیں کہ جن کی آبادی کا 1 سے 5% طبقہ ہے کہ جو چرچ چلا جاتا ہے، باقی 95% وہ لوگ ہیں جو چل زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس چرچ جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ چرچ جانے کو تیار ہی نہیں ہے، چرچ میں کال پڑا ہوا ہے، خالی پڑے ہوئے ہیں، جالے لگ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں پہ تو پھر ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے کہا چلو ہمارا تو کوئی نہیں آ رہا، یہ آ کے عبادت کر رہے ہیں، کچھ رونق ہی لگ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں آپ اٹھا کر ایک چیز کو دوسری چیز سے irrelevant انداز کے اندر جو ہے وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں اس چیز کا تصور نہیں پایا جاتا، مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح چرچ میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کل کو نعوذ باللہ کسی مسجد کے اندر کوئی مورتی لا کر رکھ لے، اس کی پوجا شروع کر دے، کوئی مسیح اٹھ کر آ جائے، کوئی یہودی اٹھ کر آ جائے، وہ اپنے رب کی عبادت شروع کر دے۔ وہ صاحب مسلمان کے لیے حق اول اور آخر صرف وہی ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کا حکم دیا۔ جب کعبے کو فتح کیا تو کعبے کے اندر موجود تمام مورتیوں کو توڑ ڈالا۔ آپ آج کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب ہمیں اس بات کو نہیں سکھاتا۔ او جاہل انسان، تم بتاؤ گے مذہب کیا سکھائے گا کیا نہیں سکھائے گا، مذہب میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا کہ امریکہ کے اندر خواتین کو اسکارف پہننے کے اوپر جو ہے وہ نوجوان لڑکے لاتے مار دیں، ان کی اولادوں کے سامنے ان کو پیٹنا شروع کر دیں۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ عراق کے اندر 3 لاکھ لوگوں کو قتل کر دو۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ افغانستان پر بارود کی بارش کر دو۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مار کر 2.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ آپ جو ہے وہ ان بدبختوں سے اسلام کو اور اسلام کو دین اسلام کی تعلیمات کو ملا رہے ہیں، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے مزید فرمایا، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کسی ملک کو مذہب کو جو ہے وہ لائسنس حاصل نہیں ہے، کسی مذہب کو دوسرے مذہب کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ او بے شرم انسان، او بدبخت انسان، تم جس نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے تھے اس کی عمارت کو دیکھتے تو اس کی عمارت کے اوپر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہاں اسلام کو فوقیت حاصل ہے، یہ ملک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ اور پھر آئین و قانون کی روح سے بات کریں تو قرارداد مقاصد جب آئین کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا تو ہاں اسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا تو ہاں اسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا تو ہاں اسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ اور تم جیسے جھوٹے، تم جیسے چور، تم جیسے بدبخت اسلام دشمن پھر کچھ بھی کہتے پھریں، ہم لعنت بھیجتے تمہارے اوپر۔ تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اولادیں جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کے جو کیسز ہیں اس میں پیشیاں بھگتتی پھر رہی ہیں، تمہاری بیویاں پیشیاں بھگتتی پھر رہی ہیں، تم نااہل قرار دیے گئے شخص ہو، تمہاری پوری نون لیگ، تم ممتاز قادری شہید کے قاتل ہو، تمہاری پوری نون لیگ جو ذلت اور رسوائی کا شکار ہے اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا کیا ہے، ان کے ساتھ غداری مول لی ہے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسلام آباد کے اندر مندر بنانا کیا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر کل ملا کر 203 ہمارے ہندو بھائی آباد ہیں، 250 ہندو بھائی آباد ہیں، 3 مندر اسلام آباد میں موجود ہیں، شری رام مندر موجود ہے، چائنیز مندر موجود ہے، ایک ہسٹوریکل ٹیمپل ہے وہ موجود ہے، پنڈی کے اندر علیحدہ موجود ہے، تو 4تھا مندر بنا کے کیا کرنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور جب اس حوالے سے علماء کرام کے فتوے، مدارس کے فتوے کہ جب مفتی منیب کے بعد الفاظ، جب مفتی تقی عثمانی کے بعد الفاظ موجود ہیں تو مسلمان کے لیے تو حق تو وہی ہے نا جو شریعت نے کہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کان کھول کر سن لیں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی جو سب اس کے حق میں نا اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہوگی۔ اور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کی بنیاد و بقا ہے، جو قرآن نے کہا، جو شریعت نے کہا وہی حق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔